بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 7 اکتوبر بروز بدھ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسمہ نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسمہ نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودی عرب کا کشمیر کے طلبہ کو تحفہ، کنگ عبداللہ یونیورسٹی کیمپس۔ 10 ارب روپے کی خطیر سعودی امداد سے تعمیر ہونے والے آزاد جموں اینڈ کشمیر یونیورسٹی کے کنگ عبداللہ کیمپس میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ پہاڑوں کے دامن میں جدید ترین سہولیات سے لیس یونیورسٹی نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے طلبہ کے روشن مستقبل کی امید پیدا کر دی ہے۔ ٹائر سکریچنگ کی ویڈیو وائرل، شہری گرفتار۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے طائف میں ٹائر سکریچنگ اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے پر مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ ٹریفک نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ ایک گاڑی کے ڈرائیور نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کی جس میں وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ مقامی شہری گاڑی چلاتے ہوئے ویڈیو بناتا رہا اور اس کے ساتھ ٹائر سکریچنگ کر کے اپنی اور راہگیروں کی زندگی خطرے میں ڈالی۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہونے پر محکمہ ٹریفک نے نشاندہی کر کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اسے ٹریفک قانون کے مطابق سزائیں دلانے کے لیے ٹریفک اتھارٹی کے حوالے کیا جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک کا کہنا ہے کہ ڈرائیور نے متعدد ٹریفک کی خلاف ورزیاں کی ہیں جس پر مقررہ سزائیں دی جائیں گی۔ جازان میں مویشیوں کو لاغر کرنے والی عجیب بیماری۔ جازان ریجن کی ابو عریش کمشنری کے مظاہرین نے کہا ہے کہ علاقہ میں مویشیوں کو ایک عجیب و غریب بیماری لاحق ہو گئی ہے جس کے باعث وہ لاغر ہو جاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بیماری بکریوں کو خاص طور پر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے جس کے باعث بڑی تعداد میں جانور ہلاک ہو رہے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت زراعت کے ماہرین کو ایک ہفتہ پہلے اطلاع دی گئی جس پر ایک ٹیم نے بیمار مویشیوں کا معائنہ کیا اور خون کے نمونے لیے۔ وزارت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ بیماری مویشیوں کا معائنہ کرنے اور خون کا ٹیسٹ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ جانوروں کو متعدی بیماری لگی ہے۔ یہ پھیپھڑوں کو متاثرہ کرنے والی بیماری ہے جو بہت تیزی سے دوسرے جانوروں کو بھی لگ سکتی ہے۔ یہ متعدی بیماری بکریوں کو خاص پر لاحق ہوتی ہے۔ یہ مشرقی وسطیٰ میں عام ہے۔ ایک سے دوسری بکری میں بیماری کی منتقلی کا امکان 100% ہے جبکہ اس کی وجہ سے ہلاکت کا امکان 60 سے 100% ہے۔ وزارت کے ذرائع نے کہا ہے کہ یہ بیماری سعودی عرب میں عام نہیں تھی اس لیے اس کا علاج سردست نہیں ہے، تاہم اس کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ وزارت کے مظاہرین کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ بکریوں کو الگ کیا جائے اور ان کے بارے میں وزارت کو اطلاع کی جائے تاکہ علاج دستیاب ہوتے ہی فوری فراہمی ممکن ہو سکے۔ نجران میں حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ نجران میں حوثیوں کا ایک ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ ایران کے حمایت یافتہ دہشت گرد حوثیوں کا بارودی ڈرون ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق ترجمان نے بتایا کہ حوثیوں کے ڈرون حملہ منگل کی صبح کیا تھا۔ انہوں نے نجران کے شہریوں کو اس کی سول تنصیبات کو منظم طریقے سے جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ ترجمان کرنل ترکی المالکی نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی قیادت میں عرب اتحاد برائے یمن حوثیوں کے منصوبہ بند ڈرونز اور میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح مستعد ہے اور رہے گا۔ جمعہ سے صحرا میں لاپتہ ہونے والا شہری مل گیا۔ جمعہ سے صحرا میں بھٹک جانے والا شہری مل گیا۔ اسے اون کمیٹی کے رضاکاروں نے سامودہ نامی صحرائی علاقے میں تلاش کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق شہری کی گاڑی ریت میں پھنس گئی تھی۔ اس سے آخری رابطہ جمعہ کے دن ہوا تھا۔ اون کمیٹی کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہفتہ کے دن سامودہ پولیس اور قبا صحرائی علاقے کی پولیس کی طرف سے رابطہ کیا گیا کہ ترکی حمد الحمود نامی شہری سامودہ اور قبا صحرائی علاقے میں کہیں کھو گیا ہے جس نے اپنے بیٹے سے آخری مرتبہ جمعہ کے دن رابطہ کیا تھا۔ پولیس نے شہری کو تلاش کرنے کے لیے مدد طلب کی ہے۔ اس اطلاع پر فوری طور پر رضاکاروں کو طلب کیا گیا۔
مذکورہ صحرائی علاقے میں تلاشی کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور آخرکار پیر کو وہ شہری اپنی گاڑی کے پاس بیٹھا مل گیا۔ لاپتہ ہونے والا شہری صحیح سلامت ہے۔ اس کی گاڑی کے ٹائر ریت میں پھنس گئے تھے، تاہم اس کے پاس پانی اور کھجوریں تھیں جن سے وہ گزارا کر رہا تھا۔ کمیٹی نے تلاشی مہم میں شریک تمام رضاکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری طرف سامودہ اور کبا پولیس نے کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے اسے قابل تنقید قرار دے دیا۔